یا کیا بات ہے؟ وقف کی بات کی کہ آج تو مسلمانوں کے اندر سے دلچسپی یہ مادہ ختم ہو گیا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ وقف کیا جائے، کوئی زمین دی جائے۔ آج تو کروڑوں کی ملکیت، باپ مر جاتا ہے، اولاد لڑتی ہے، وہ لڑتی ہے، باپ کا جنازہ نہیں اٹھتا، لوگ اپنی میراث کو تقسیم کرنے کے لیے اولاد لڑتی ہے۔ تو آج یہ جذبہ، یہ شوق ختم۔ پہلے لوگوں میں تھا یہ جذبہ کہ وہ اپنی زمین اللہ کے نام پر وقف کر دیتے۔ آج بھی گاؤں دیہات میں الحمدللہ ایسا ہے۔ میرے سگے چچا نے ابھی ان کی زمین کافی تھی، ہماری بھی ہے، تو انہوں نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا 1 بیگھے مسجد میں دے کے گئے تھے مرنے سے پہلے۔ آج اس میں مسجد بن رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جذبہ کہیں کہیں گاؤں دیہات میں ملتا ہے، شہروں میں نہیں ہے۔ ورنہ پہلے تو پوری عیدگاہ 100 بیگھے اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ آج یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری خواہشات، ہماری ضرورت تو نہیں کہیں گے، ضرورت تو اللہ بہت تھوڑے سے پیسوں میں پوری کر دیتے ہیں۔ آج خواہشات اور فضول خرچی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مسلمان کماتے کماتے تھک جاتا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے کہاں سے اللہ کے نام پر وقف کرے گا؟ یہ چیزیں ہیں۔ تو بھائیوں، جن ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر اپنی زمینوں کو وقف کیا تھا، حکومت آج ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہے تو نظام چلے۔ کتنی لاکھوں مسجدیں ہندوستان میں جہاں مسلمان 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جو اوقاف کی جگہ پر ہے، حکومت انہیں چھیننا چاہتی ہے۔ ان کی نیتوں میں فتور ہے۔ ابھی یہ بل پیش کیا تھا انہوں نے، اس کے خلاف بہت سارے لوگوں سے رائے مشورہ دی گئی۔ اب یہ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا حکومت نے، کبھی پھر اٹھائیں گے، آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے پھر اٹھائیں گے۔ انہیں لگے گا مسلمان تو سویا ہوا یا کچھ نہیں کرے گا، پھر وہ پاس کر دیں گے۔ تو ابھی 3 تاریخ میں، آج ایک تاریخ ہے، پرسوں اتوار میں جمعیت علماء ہند، جو ہمارے ہندوستان کی بڑی جماعت ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس جماعت کو جانتی نہیں۔ 2 بڑی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ۔ یہ 2 بڑی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، اور بہت پرانی ہیں، جو مسلمانوں کے لیے بہت پہلے سے تقسیم کے وقت سے، سن 47 کے پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ علماء بزرگ ہمارے مسلمان کو نہیں معلوم ہے، 90% مسلمانوں کو معلوم نہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے اور جمعیت علماء کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، معلوم نہیں۔ ہاں، مسلمان کے بچے کو یہ پوچھ لو بریانی زیادہ مشہور کہاں ہے، نہاری کہاں اچھی ملتی ہے، فوراً بتا دے گا، اتنا ماہر ہے۔ کسی بھی ریسٹورینٹ کا نام پوچھ لو، مسلمان اس میں پیچھے نہیں ہے۔ ہاں، سچ میں۔ لیکن جمعیت کا کیا کام ہے انہیں معلوم نہیں، پرسنل لا بورڈ کا کیا کام ہے انہیں معلوم نہیں۔ تو آپ کے دلی میں 3 تاریخ کو صبح تقریباً 9-10 بجے سے جمعیت کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، تحفظ آئین کانفرنس یا تحفظ اوقاف کانفرنس۔ ہمارے تو بہت سارے مسائل ہیں، تحفظ رسالت، تحفظ عقائد، تحفظ ناموس رسالت۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کے بڑے بڑے گھنڈے بدماش جو ہمارے نبی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، نبی کے
خلاف بدزبانی کر رہے ہیں، مسلمان سویا ہوا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کی رسالت پر، نبی کی ناموس پر کوئی ظالم، کوئی بدماش کیچڑ اچھالے، بدزبانی کرے اور قوم زندہ ہو، ایسی مسلمان قوم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ امام مالک نے لکھا ہے۔ کوئی ہمارے نبی پر انگلی اٹھائے، ان کے خلاف کوئی بدزبانی کرے، کوئی الفاظ نکالے اور مسلمان قوم زندہ ہے، امام مالک کہتے ہیں اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور یہ ہو رہا ہے کہ کتنے سارے ہیں جو کوئی بھی بدزبانی کر دیتا ہے، مسلمان مست ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، نیند اچھی آ رہی ہے، مزے کر رہا ہے، اسے کیا لینا اپنے آئین سے، اپنی شریعت سے، اوقاف سے، اسے کیا پتا جمعیت کیا ہے۔ تو بھائی اب ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ اگر سوتے رہیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، ایک دن آئے گا جو ملک فلسطین اور غزہ اور لبنان میں ہو رہا ہے وہ ایک دن آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی بددینی اور جہالت کی زندگی گزارتے رہیں گے، قوم بریانی کے نشے میں رہیں گے، تو ایک دن آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے، جمعیت کے کارناموں کو پہچانیے، اوقاف کے لیے اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے یہ جمعیت کی کانفرنس سے پرسوں، تحفظ اوقاف، تحفظ آئین، آئین ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن، یہ ہم سب کی ذمہ داری جس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں اور چلنا بھی چاہیے۔ مسلمان کو اپنے ملک کے قوانین کا اسے احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں سکھایا ہے ہمارے بزرگوں نے، ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے۔ تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں جو جمعیت نے دلی کے اندر یہ کانفرنس رکھی ہے، اس میں ہم سب کو شریک ہونا ہے۔ بھائی وقت آپ کے پاس پرسوں 9 بجے ہمارے یہاں ہر مسجد پہ بس لگ جائے گی، ہر مسجد پہ بس، جتنی مسجدیں ہیں، اور صرف دلی سے نہیں پورے ہندوستان سے لوگ آئیں گے۔ یہ آئی ٹی او کے پاس میں ایک میدان ہے، نام تو مجھے یاد نہیں کون سا میدان ہے اس میں لکھا ہوا، تو جب آئی ٹی او کے پاس میں ہے تو بس جائے گی، وہ آپ کو لے کر جائے گی، تو وہاں سب کو پہنچنا ایک بڑا میدان ہے۔ پہلے بھی جمعیت کی وہاں پر کانفرنس ہوئی ہے، اب دوبارہ بھی وہیں پر ہو رہی ہے، تو آپ حضرات کے لیے بس کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے لیے کچھ خرچ بھی ہے 8-10 ہزار روپے کا، انشاءاللہ وہ جمعے کے بعد اس کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کر لیں گے۔ جس کو دلچسپی ہے ہر مسجد سے ہوں گے پیسے، تاکہ بس والے کو بھی دے دیے جائے اور کچھ کھانے کے لیے بھی آپ حضرات کی ضیافت میں بھی کچھ انتظامات کر لیا جائے۔ انشاءاللہ ہر مسجد سے بس بھر کے جائے گی اور ہم سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے، اپنے آئین کی حفاظت کے لیے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہم اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کریں گے بھائی شرکت، بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ حضرات سے، آپ محبت رکھتے ہیں۔ اس میں بہت سارے عنوان پر بات چیت ہوگی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی، تو حکومت پر ایک روک پڑے گا کہ میں مسلمان اکٹھا ہے، ان میں اجتماعیت ہے، یہ اپنے اوقاف کی جائیداد کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ایک آواز ملا کر حکومت سے مطالبہ کریں گے تو حکومت ہماری آواز کا، ہماری اجتماعیت کا احترام کرے گی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے۔ ایک اور اعلان ہے، ابھی دسمبر کے مہینے میں ہمارا دلی کا اجتماع ہے جو قصاب پورے کی عیدگاہ میں ہوتا ہے۔
یہ انشاءاللہ ہمیشہ فروری میں ہوا کرتا تھا، چونکہ اب رمضان قریب ہے، 1-2 مارچ سے رمضان شروع ہو جائے گا، تو اب اس اجتماع کو تھوڑا سا پہلے کر دیا، ابھی یہ اگلے مہینے ہوگا، دسمبر میں ہوگا، تقریباً 7-8 دسمبر کو۔ تو اس اجتماع کی محنت کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے عمومی جوڑ رکھے جاتے ہیں، تو ابھی 6 نومبر کو مصطفیٰ آباد کی جامع مسجد میں ایک عمومی جوڑ ہے پوری دلی کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی پہنچیں گے۔ عصر سے عشاء یہ جوڑ ہے، اور پرسوں یہ جمعیت کی کانفرنس ہے صبح میں، اور پرسوں اتوار کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے یہاں ایک اصلاح معاشرے کے عنوان پر بھی پروگرام ہے ہماری مسجد میں۔ جس کو شوق ہے، دین سے دلچسپی ہے، وہ تشریف لائے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری جن کا انتقال ہو چکا، جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، ان کے صاحبزادے ہیں مفتی حسین، وہ تشریف لا رہے ہیں آپ کی مسجد میں۔ اتوار کے دن عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصلاح معاشرے کا پروگرام ہے 1 گھنٹے کا، یہ بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔